بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کریں گے آن جہانی چودھری ظفر اللہ خان کے بارے میں۔ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نعوذ باللہ صحابی تھا، اس لیے کہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی نبی اور رسول ہے، اور اس کو جس نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں صحابی۔ بہرحال ان کے نزدیک وہ صحابی تھا۔ ہماری نئی نسل جو اب نئی پود ہے، ان کو چودھری ظفر اللہ خان کے بارے میں اتنی معلومات غالباً نہیں ہیں۔ جب پاکستان بنا اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے۔ پاکستان بنا تو پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی بنا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔ اب وہ دنیا سے تو چلا گیا ہے اور آن جہانی ہو گیا، لیکن تھا بڑا کٹر قادیانی۔ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تو یہ اگرچہ تدفین کے موقع پر موجود تھا، لیکن اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس نے جواب دیا، اور سننے کے لائق ہے وہ جواب، کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ یہ بالکل اوپن چیز ہے، ریکارڈ میں ہے، اور اس وقت کے اخبارات میں، یعنی خصوصاً زمیندار جو اخبار تھا لاہور سے نکلتا تھا، مورخہ 8 فروری 1950 کے اس کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ اخبارات میں منظر عام پر آیا تو قادیانی جماعت کی طرف سے جواب دیا گیا۔ لوگوں نے بہرحال سوال کیے ہیں کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس نے جو جواب دیا اس کا ایک رد عمل ہوا، تو قادیانیوں نے اس کا جواب دیا، قادیانی جماعت نے۔ وہ جواب یہ تھا، لکھتے ہیں کہ جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے، لہذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ یہ میں ان کی جو ان کا ایک ٹریک تھا، ٹریک نمبر 22 بعنوان احراری علماء کی راست گوئی، اس پر یہ ان کی وضاحت شائع ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور جو الفاظ سے وہی پڑھے ہیں۔ قادیانی اخبار الفضل نے یوں جواب دیا اس زمانے میں۔ وہ لکھتا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو کہتے ہیں ابو طالب، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ میرے الفاظ ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے
آپ کا جنازہ پڑھا نہ رسول خدا نے۔ یہ دیکھیے الفضل 28 اکتوبر 1952، الفضل قادیانیوں کا اخبار ہے۔ یعنی قادیانی جماعت کے نزدیک ابو طالبی کی طرح قائد اعظم کو کافر سمجھتی تھی۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، قادیانی جماعت ابو طالب کی طرح قائد اعظم کو کافر ہی سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ متحدہ ہندوستان میں جب تقسیم نہیں ہوئی تھی، متحدہ ہندوستان میں سر فضل حسین وہ قادیانی جماعت کے بڑے محسن تھے، جن کی بدولت چودھری ظفر اللہ خان قادیانی وائس رائے کی ایگزیکیوٹیو کونسل کا ممبر بنا۔ انہوں نے محنت کی، اس کی وجہ سے بنا، اور قادیانی جماعت کو ان کی ذات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے قادیانی جماعت کو ان کی ذات سے بہت ہی فائدہ پہنچا تھا۔ لیکن ان قادیانیوں کی محسن کشی دیکھیے اور ان کی شقاوت کا یہ حال کہ مرحوم سر فضل حسین کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ جنازہ کے ساتھ جو غیر مسلم ہندو، سکھ، عیسائی شریک تھے، نماز جنازہ کے وقت قادیانی بھی ان کے ساتھ مسلمانوں سے علیحدہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ دور کی بات جانے دیجیے، مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے فضل احمد جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں قادیانیوں کا سیدھا سادہ جواب تو یہ تھا کہ ہم یعنی قادیانی جماعت ہم قائد اعظم کو کافر، پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ جواب ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ خیر، میں چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ جب چودھری جی وزارت خارجہ کے عہدے پر بر اجماع تھے تو اس نے جہانگیر پارک کراچی میں قادیانی جماعت کے زیر انتظام جو آرگنائز کیا تھا قادیانی جماعت نے، زیر انتظام جلسے سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، یا اس کے الفاظ پڑھتا ہوں، احمدیت ایک ایسا پودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لگایا ہے اور اب جڑ پکڑ گیا ہے تاکہ قرآن کے وعدے کی تکمیل میں اسلام کی حفاظت کا ضامن ہو۔ اگر یہ پودا اکھیڑ دیا گیا تو اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باقی نہ رہے گا، نعوذ باللہ، بلکہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہو جائے گا۔ میں حوالہ پیش کروں گا وہ کہ جس کو قادیانی بھی مستند سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، رپورٹ تحقیقاتی عدالت 1953 صفحہ 77، میرے پاس اصل موجود ہے، وہ پرانی، نئی نہیں پرانی، اور اس میں سے میں نے حوالہ نکالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے تو اسلام زندہ ہے، اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو اسلام نعوذ باللہ مردہ۔ انہی اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے پاکستان میں تحریک
ختم نبوت 1953 چلی۔ مرزا قادیانی، مرزا محمود، مرزا ناصر، ان لوگوں نے بھی اسی طرز بیان کو اختیار کیا تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، ذرا غور سے سننا، کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ دیکھیے ملفوظات مرزا قادیانی، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 127۔ پھر مرزا قادیانی نے کہا ایک موقع پر، مجھے چھوڑ کر کیا تم مردہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرو گے؟ دیکھیے ذکر حبیب مفتی صادق قادیانی، صفحہ نمبر 146۔ یعنی مرزا قادیانی کے نزدیک اس کی نبوت کے بغیر دین اسلام مردہ، لعنتی، شیطانی اور قابل نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ پھر مرزا محمود کے نزدیک مکہ مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، اور اب گویا تازہ دودھ جو ملے گا وہ قادیان سے ملے گا۔ حقیقت الرؤیا، یہ حوالہ ہے حقیقت الرؤیا، صفحہ نمبر 46، آپ اس کو دیکھیں۔ اور جب پاکستان میں 1974 کو پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اعلان کیا تو مرزا ناصر نے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا اسلام، اس کو کہا یہ مال روڈ کا اسلام ہے، اور اپنا اسلام یعنی قادیانیوں کا اسلام، اس کے بارے میں کہا ہمیں خود خدا نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے خطبات ناصر، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 641، 641۔ ایک حوالہ میں مزید بتاتا چلوں۔ مرزا محمود نے اپنے خطبہ جمعہ میں قادیانیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھو۔ دیکھیے خطبات محمود، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 372 اور 373۔ یہ ہے قادیانی جماعت کے لیڈروں کے مسلمانوں کے بارے میں خیالات و نظریات۔ یعنی چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کے نزدیک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابو طالب اور مسلمانوں کا دین قادیانیوں کے نزدیک قادیانی نبوت کے بغیر مردہ، لعنتی، شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے تقریباً 1 سال پہلے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے بارے میں ایک ویڈیو بیان اپلوڈ کیا تھا، جس میں اس کو ملنے والا سعودی نوبل انعام، اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا۔ اس میں میں نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو جو نوبل انعام ملا ہے وہ خالص سودی انعام ہے، اور سود کے بارے میں قرآن کریم نے واضح اور کھلا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269، آپ اس کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سود کے حوالے سے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سود لینے والا، سود دینے والا، اس کا حساب رکھنے والا، اس کا گواہ بننے والا، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
پھر میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان قادیانیوں کے نزدیک کافر، پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، جس پر قادیانی بڑا شور مچا رہے ہیں، بڑی گالیاں مجھے دے رہے ہیں اور بہت ہی واویلا کر رہے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ مرزا قادیانی کی تحریروں کے مطابق مسلمانوں کا ایک ایک فرد، جن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان مرحوم، پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام مسلمان ممبران، مسلم سیاستدان، مسلم وزراء، غرض ہے کہ ہر وہ مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں، چاہے یہ لوگ اگر قادیانی کو کافر نہ بھی کہتے ہوں، وہ سب کے سب کافر، پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بات میں نے کہی تھی۔ اب میں دوبارہ اس کو بتاتا چلوں، اسی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس کی وجہ سے قادیانی بہت تلملا رہی ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی اینڈ ہز نوبل پرائز کے عنوان سے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس کے کامنٹس کو آپ پڑھیں، میں نے نہیں ڈیلیٹ کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قادیانی کس طرح مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تحریروں کے مطابق ہم تمام مسلمان اس کے یعنی مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے دشمن ہیں، یعنی وہ لوگ ہمیں دشمن قرار دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب نجم الہدا روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 53 اس میں لکھا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں، دشمن ہمارے بیابان جنگل کو کہتے ہیں، یعنی جنگلوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی، یعنی مسلمان مرد خنزیر، ان کی عورتیں کتیاں۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547-548 یہ حوالہ دے رہا ہوں، اس پر لکھتا ہے، عربی عبارت ہے، تِلْکَ کتب ينظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها وَيَقْبَلُنِي وَيَصْدُقُ دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری ان کتابوں کو، یعنی مرزا قادیانی نے جو کتابیں لکھی ہے، تو میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر کنجریوں یعنی بدکار عورتوں، اس کی اولاد میری تصدیق نہیں، اس کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔ یہ مرزا قادیانی کے خیالات ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان مرحوم اور دنیا کے دیگر مسلمانوں نے مرزا قادیانی کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لے آئے، اس کو قبول کیا؟ اگر نہیں تو پھر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کی نظر میں تمام مسلمان مرد خنزیر اور ہماری تمام مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں کتیاں نہیں؟ آپ اس پر غور کریں، فیصلہ کریں خود ہی۔ اس حوالے کے ذریعے میں نے حوالہ جو پیش کیا ہے، اس کے مطابق
ہم مسلمان مرد خنزیر اور ہماری عورتیں کتیا نہیں ہیں؟ اور مجھ سمیت تمام امت مسلمہ، اس کا ایک ایک فرد مرزا قادیانی کی قول کے مطابق کنجریوں کی اولاد نہیں؟ قادیانی کہتے ہیں، یہ میں نے پڑھا نا ابھی آپ کے سامنے حوالہ، تو قادیانی کہتے ہیں ذریت البغایا، یہ گالی نہیں ہے، نوٹ کرنا اس کو، ذریت البغایا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ عربی کا لفظ البغایا یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کا بغیہ ہے، جمع جو ہے البغایا، واحد اس کا بغیہ، جس کے معنی ہیں بدکار، فاحشہ، زانیہ ہے۔ خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 49 اس پر لفظ بغیہ کا ترجمہ بازاری عورتوں کا کیا ہے۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اور انجام آتم میں روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 282 اور نور الحق روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 163 اس پر بغایا کا ترجمہ نسل بدکاراں، آپ دیکھ لیجئے، قادیانی بھی اس کو دیکھیں، خراب عورتوں کا کیا ہے۔ اگر یہ بغایا گالی نہیں تو پھر میں بغیہ تمہیں پارسل کرتا ہوں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، نہ میری عادت ہے، میں نے تو صرف تمہارے سلطان القلم اس کے شیطانی خزائن سے گالیوں کا خزانہ سنایا ہے، اس کی شرافت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سلوگن ان کا ہے نا، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ اس کا بہترین اظہار ہے یہ قادیانیوں کی طرف سے۔ چلتے چلتے ایک اور نقطہ عرض کروں، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بھی کچھ اضافے کے ساتھ دہرا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا، یہ وہی ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک پاکستان کا وجود عارضی ہے، یہ لوگ اکھنڈ بھارت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا، قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ مرزا محمود کا بیان آن دا ریکارڈ ہے۔ قادیانی آرگن، روزنامہ الفضل قادیان، مورخہ 16 مئی 1947 کی اشاعت میں مرزا محمود کا ایک بیان چھپا ہے، میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تقسیم یعنی پاک اور ہند کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے سیکولر مزاج لوگوں کے نزدیک تحقیقاتی رپورٹ 1953 اس کو نہایت مستند سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، ہمیشہ حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے صفحہ 209 پر صاف طور پر لکھا ہے کہ قادیانی جماعت کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے اور کہتے تھے کہ اگر ملک تقسیم ہو گیا تو اسے دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے
قادیانیوں کی کتاب جماعت احمدیہ کی مقدس بستی قادیان، جس میں مرزا محمود کے خطابات کے اقتباسات موجود ہیں، سارے کے سارے آپ پڑھیں اقتباسات، اس میں یہی لکھا ہے کہ قادیان قادیانیوں کی مقدس بستی ہے اور اسے ہر حال میں واپس لینا ہے، قادیان کو حاصل کرنا ہے، چاہے انڈیا سے انہیں یہ علاقہ صلح سے دے دے، انڈیا اسے صلح سے دے دے یا جنگ سے، بہرحال لینا ضرور ہے۔ یہ اس کتاب کا خلاصہ ہے۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ جنگ اگر قادیانی کریں گے تو کیسے کریں گے۔ ناظرین، میں نے جو کچھ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا اور کتابوں اور رسائل کے حوالے میں نے پیش کیے، اگر کسی دوست کو یا قادیانیوں کو، کوئی قادیانی بعض مرتبہ پوچھتے حوالہ کیا ہے، میں نے حوالے تو ویسے آپ کو دیے ہیں، پھر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ اس کی فوٹو اسٹیٹ میں فراہم کروں گا۔ میں نے جو گفتگو کی ہے اب اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کے خلیفوں بشمول چودھری ظفر اللہ خان قادیانی، ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی اور پوری قادیانی امت کے نزدیک ہم تمام مسلمان، یعنی امت مسلمہ کا ایک ایک فرد کافر، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام مسلمان مرد جو ہمارے یہاں دنیا کے 1.5 ارب مسلمان، خنزیر اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں، نیز تمام مسلمان ان کے نزدیک کنجریوں کی اولاد ہے۔ میں نے صاف اور کھلم کھلا واضح طور پر قادیانی کتابوں سے حوالہ پیش کیا ہے۔ نمبر 2، یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں پچھلی گفتگو کا، ان کے حوالے کا۔ مرزا قادیانی کی نبوت کو مانے بغیر ہمارا دین یعنی مسلمانوں کا دین اسلام جو ہے وہ مردہ ہے، نیز لعنتی، شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔ نمبر 3، قادیانی اکھنڈ بھارت کے عقیدتاً قائل ہیں۔ ان کی کوشش ہوگی کہ پاک و ہند کو دوبارہ متحد وہ لوگ کریں، ان کی کوشش ہے۔ میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ پوری امت، پوری قادیانی امت، اس کا مرزا قادیانی کی نبوت و رسالت پر ایمان ہے۔ ہر قادیانی اپنے نبی کذاب کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اگر بقول قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود کے کوئی قادیانی، چاہے ڈاکٹر عبدالسلام ہو، چاہے چودھری ظفر اللہ خان ہو، چاہے احمد محمد ہو، کوئی بھی، اگر مرزا قادیانی کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے یا نہیں مانتا، وہ خدا کی بارگاہ میں مردود ہے۔ یہ مرزا محمود کا فتویٰ ہے۔ دیکھیے یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، انوار العلوم، آئینہ صداقت، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 124۔ یہ مرزا محمود کی تحریر ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ مزید یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قادیانی اپنے نبی کذاب اور اس کے خلیفوں کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کی وہ لوگ جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جہانی چودھری ظفر اللہ خان کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کٹر قادیانی تھا۔ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ قادیانی جماعت کا عقیدتاً اکھنڈ بھارت کی یہ لوگ قائل ہیں، اور یہ ان کا اعلان موجود ہے
کہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاک اور ہند کو دوبارہ متحد کریں۔ قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا محمود کا یہ اعلان بھی بتا چکا ہوں کہ قادیان جو ان کی مقدس بستی ہے اسے واپس لینا ہے۔ بہرحال اسے واپس لینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر حال میں قادیان واپس ہمیں دے دے انڈیا، یا جنگ کے ذریعے لیں گے۔ ہر قادیانی قادیان کے حصول کے لیے قیام پاکستان کے بعد اس کے حصول کے لیے عہد کرتا ہے۔ ہر قادیانی وہ عہد بھی قیام پاکستان کے بعد لیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے عہد نامہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر دکھاتا بھی ہوں۔ 26-27 امان مارچ 1948 کی مجلس مشاورت کے دوران حضرت مسلح موعود یعنی مرزا محمود نمائندگان جماعت سے حزب ذیل عہد لیا اور عنوان لگایا قادیان سے متعلق ایک نہایت اہم جماعتی عہد نامہ۔ یہ عہد کرتے ہیں یہ لوگ: میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، خدا تعالیٰ نے قادیان کو احمدیہ جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد کرتا رہوں گا اور اس مقصد کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہوں گا وہ قادیان کے حصول کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اے خدا مجھے اس عہد پر قائم رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس نے لکھا اللہم آمین۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ نے انہی دنوں یہ عہد نامہ موٹے حروف اور بڑے سائز کے پوسٹر کی صورت میں چھپوا دیا تھا، جس کو احمدی جماعتیں ایک عرصہ تک نہایت جوش و خروش سے مسجدوں، پبلک جگہوں اور گھروں میں خاص التزام سے دیواروں پر آویزہ رکھتی تھی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 12، یہ دیکھیے اس کا ٹائٹل۔ یہ بڑا اہم حوالہ ہے، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ عہد نامہ ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے، قادیان سے متعلق ایک نہایت، یہ صفحہ نمبر 376، اوپر عہد نامہ ہے، نیچے حاشیہ میں بھی لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لینا، پورا صفحہ دیکھ لو۔ اب ان حالات کی روشنی میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا بھی، ایک طرف عہد نامہ ہے اور دوسری طرف ایک قادیانی جو پاکستان میں رہتا ہے، چاہے وہ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو یا ادنا، وہ سب کے سب پہلے کس کے وفادار ہوگا، کس کا وفادار ہوگا، آپ خود سوچ لیجیے۔ قادیانی جماعت سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر ایک سرکاری حکم ہے اور قادیانی خلیفے کا ایک حکم ہے، ان دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو تو پھر وہ کس کے حکم کو مانیں گے؟ ایک سوال ہے۔ قادیان کے حصول کے لیے قادیانی جماعت کے کیا اقدامات ہوں گے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کا کردار کیا ہوگا؟ میں یہ سوال یوں ہی نہیں پوچھ رہا، بلکہ میرے سامنے قادیانی جماعت کا آرگن کے حوالے سے ایک خبر ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ خبر اگرچہ بڑی پرانی ہے،
لیکن یہ ہے بڑی اہم. الفضل 8 نومبر 1951 کی خبر ہے. لیکسس 6 نومبر. عرب ڈیلیگیشن نے امریکہ سے بذریعہ حضرت امام جماعت یعنی قادیانی بذریعہ جماعت احمدیہ مرزا محمود کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان ڈیلیگیشن کے لیڈر چودھری سر ظفر اللہ خان کو مسئلہ فلسطین کے تسویہ تک یہی ٹھہرنے کی اجازت دی. حیران کن بات ہے. ڈیلیگیشن بھیجا ہے حکومت پاکستان نے، لیکن شکریہ کا تار، اس زمانے میں تار ہوتے تھے، تار بجائے حکومت پاکستان کے قادیانی خلیفہ مرزا محمود کو جاتا ہے. ناظرین، اس کی تہ میں جا کر غور کریں کہ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں چودھری ظفر اللہ خان قادیانی جہانی اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب قادیانی چاہے اس کے کامنٹس پر گالیاں دے، جو کچھ لکھے، کوئی حرج نہیں ہے، جو چاہے لکھے. آپ، میں نے تو جو ساری باتیں آپ کو سنائی ہے، کہی ہے، وہ ساری کی سارے میں نے قادیانی رسائل، اس کی کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. بہرحال تمام مسلمانوں کا اللہ تعالی حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.